ہاں پھر ایک بہت بڑے فتنے کا آپ نے ذکر فرمایا اس کے بعد، تفرقے کے بعد، کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جہاں بھی آپ کے لوگوں کو کوئی اتھارٹی میسر ہے، کوئی حیثیت میسر ہے، کوئی طاقت میسر ہے، کوئی مواقع حاصل ہے، وہ مال اکٹھا کر رہا ہے، اور اس کی ساری سوچیں صرف مال کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اس کو یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے قبر میں چلا جانا ہے، سب سامان یہیں چھوڑ دینا ہے، میری اولاد کے پاس زیادہ سامان ہوگا تو اس کے اخلاقیات کے بگڑنے کے پورے امکانات موجود ہیں، مگر کسی بندے کو یہ خیال نہیں ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین اس کے مطابق ہم سب فتنہ مال میں گرفتار ہیں، اور مکمل گرفتار ہیں، تھوڑے سے نہیں، بھرپور طور پہ گرفتار ہیں، احساس نہیں ہے۔ پھر ایک فتنے کو اور آپ نے تذکرہ فرمایا، یہ بھی آخر زمانے کا فتنہ ہے، فتنہ دجال۔ دجل کہتے ہیں فریب کو، دجال کہتے ہیں فریب کرنے والے کو۔ تو دجال کا فتنہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اور ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا کہ جو اتنا فریبی ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ کا روپ دھار لیں گے کہ ہم عیسیٰ ہیں، ہم آسمان سے اترے ہیں، اور تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ اور اس کی بہت سی نشانیاں ہیں جو دجال کے حوالے سے، دور فتن کے اور قیامت کے قریب زمانے کے حوالے سے آپ کو مطلع فرمایا ہے۔ میں اس پر گفتگو جو ہے نا آج نہیں کروں گا دجال پہ، یہ پورا سبجیکٹ ہے، علامات ہیں اس کی، اس کے ظاہر ہونے کی تمام نشانیاں ہیں، اس کے مارے جانے کی تمام خبریں ہیں، یہ پورا ایک مضمون ہے۔ اگر کہیں موقع ملا تو میں دجال کے ریفرنس سے آپ کو پورا ایک لیکچر اس پر دوں گا انشاءاللہ العزیز، اور میں بتاؤں گا اس کی پرسنالٹی، اس کا گرو، آثار، وہ کیا کیا کرے گا اور پھر کیسے وہ ختم ہوگا۔ یہ پورا چیپٹر ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی تھوڑی سی گفتگو میں دجال پر کوئی مدلل اور تفصیل سے بات شاید مشکل ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ جب میں نے اس کو کمپائل کیا تھا آپ سے کوئی 10 برس پہلے، تو 169 احادیث میں نے اس پہ اکٹھی کی تھی، مگر وہ تو بہت لمبا وقت چاہیے اور اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت تھی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی ہو، جو سستی اور کاہلی ہے اعمال کے حوالے سے، جو بے حسی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، حالات کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا کیسے ہے، پناہ میں ہم کیسے آئیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں اور یہ آپ کو آگاہی دی اور معلومات دی، تو ہدایات بھی دی، تو آپ کو ہدایات بھی دی، دور فتن کے حوالے سے آپ کو مکمل ہدایات بھی دی۔ سب سے پہلے الفاظ آپ نے یہ فرمائے، دور فتن میں چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے کوئی شخص اگر اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے اس کو لاک کر لے، وہ زیادہ محفوظ ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا بات ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ باہر جو تمہاری ضرورتیں ہیں، کاروبار کی، علاج کی، تعلیم کی، رشتہ داروں سے ملنے جلنے کی، اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے معاملات چلاؤ، اس کے علاوہ باقی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ مت لو، اپنے آپ کو لمٹ کرو، محدود کرو، کیونکہ جو محدود ہوگا وہی محفوظ ہوگا۔ فالتو ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملات میں ایسے انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کاروبار کرو اپنے گھر، تعلیم حاصل کرو اپنے گھر، مجبوری کو رشتہ داروں میں آنا جانا ہے گئے اور اپنے گھر، اپنے آپ کو لمٹ کرو تاکہ محفوظ ہو سکے۔ آپ جس چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کو لمٹ کرتے ہیں، کسی بکسے میں رکھتے ہیں، کسی لاکر میں رکھتے ہیں، کہیں اور سٹور کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو لمٹ کر لیتے ہیں، فالتو لوگوں کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو دور فتن میں آپ کے لیے جو پہلی ہدایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے
جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کر اندر سے دروازے کو لاک کر لے وہ محفوظ ہے۔ دوسری ہدایت، جماعت میں رہنا، جماعت کو کبھی نہ چھوڑنا، جماعت کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنا جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے اندر رہنا، سنگل آؤٹ نہ ہونا۔ اگر آپ وائلڈ لائف کبھی دیکھیں تو شیر یا چیتا یا لیپرڈ اس جانور کو، اس ہرن کو، اس نیل گائے کو مارتا ہے جو سنگل ہو، الگ کھڑی ہوئی ہو، الگ بھاگ رہی ہو۔ جو ریوڑ میں ہوتی ہیں جانور، شیر ان کو نہیں مارتا۔ تو جو آپ کا دشمن ہے، نفس امارہ ہے، شیطان ہے، وہ آپ اس کا شکار تب ہوتے ہیں جب جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نماز باجماعت کا اہتمام رکھنا، نماز باجماعت کا اہتمام رکھنا، اس کو مت چھوڑنا اور جماعت میں رہنا۔ اپنے حکمران کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کا حکم ماننا، خواہ تم پر کالا حبشی ہی حکمران کیوں نہ ہو، خواہ تم پر کالا حبشی ہی حکمران کیوں نہ ہو۔ یہ ہدایات ہیں آپ کی۔ ہمارے ہاں تو ہم یہ ہے نا، نہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، نہ اپنے روزگار کے طریقوں کو دیکھنا ہے، نہ اپنے معاملات کو چیک کرنا ہے، نہ برائی خود چھوڑنا ہے، اور سارا دن حکمرانوں پہ تنقید کرنا ہے۔ ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ کیا کوئی جھوٹا شخص کسی دوسرے کو جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی بدیانت شخص کسی دوسرے کو بدیانت کہہ سکتا ہے؟ تو ہم سارا دن، مجھے یاد ہے جیلم میں اب سے کوئی 10 سال قبل بہت شدید بارشیں ہوئیں، اتنی شدید بارشیں کہ لوگوں کے چھتوں کے لینٹر جو ہیں وہ ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو پلاسٹک کی شیٹ جو ہے وہ لوگوں نے خریدنی اور وہ چھتوں میں ڈالنی شروع کی۔ وہ 5 روپے فٹ تھی، اور جیسے ہی بارش کا وہ طوفان آیا وہ 25 روپے فٹ کر دی ان دکانداروں نے، اور سارا دن حکومت پہ تنقید کرتے ہیں کہ حکومت چور ہے۔ اور اپنا رویہ یہ ہے کہ ذرا سی بارش تیز ہونے سے، اس سے بلڈنگوں کو نقصان کا احتمال ہونے سے 5 روپے کی چیز 25 روپے کرتی۔ تو یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پہلے بیان کر دیا کہ حکمرانوں پر اعتراض نہ کرتے رہنا، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، خواہ تم پر کالا حبشی حکمران کیوں نہ ہو۔ پھر تفرقے میں نہ پڑنا، موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ کوئی شخص خرابی نہیں کر سکتا اگر اسے موت یاد ہو۔ موت اگر کسی کو یاد ہو تو وہ خرابی نہیں کر سکتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے چلا جانا ہے۔ صلہ رحمی کو جاری رکھنا، صلہ رحمی کو ترک نہ کرنا، اراکین دین پورے کرتے رہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں بچنے کے لیے۔ اگر بچنا ممکن نہ ہوتا تو آپ یہ ہدایات کیوں فرماتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں بھی آپ نے بیان فرمائیں اور ہدایات بھی دیں کہ علامتیں میں تمہیں بچا رہا ہوں، یہ زمانہ دیکھو گے، یہ کچھ ہوگا۔ ہاں، اگر میری ہدایات پہ چلو گے تو محفوظ رہو گے۔ اسی لیے میں نے کوشش کی کہ کچھ نشانیاں آپ کو